وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك چھٹی بات نوٹ کریں، یہ دو مختلف نام ہیں، عمر اور امر۔ عمر جو ہے یہ ظاہر ممنوع من الصرف نام ہے، یہ تو عمرو کے ساتھ مرفوع، عمرہ کے ساتھ منصوب اور عمرہ کے ساتھ مجرور ہوگا، لیکن امرن جو ہے یہ مرفوع حالت میں یوں آتا ہے، منصوب حالت میں یہ امرن یوں آتا ہے، اور مجرور حالت میں یہ یوں آئے گا امرن، امرن، امرن اور امرن۔ اس کی بس صرف پہچان آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اس کو امرو نہیں پڑھنا، ہمارے ہاں عام طور پہ پڑھا اس طرح پڑھا جاتا ہے، امرو عیار کہا جاتا تھا، وہ امرو نہیں ہے، بیسیکلی وہ امرن ہے، اور صرف یہی فرق پڑتا ہے، باقی تو یہ ویسے ہی عمرہ ہے اور یہ امرن ہے، اور یہ یہاں پر بھی کیونکہ ممنوع من الصرف ہے تو مجرور بھی یہ عمرہ ہے اور یہ امرن ہو جاتا ہے۔ صرف اس کو پڑھتے وقت ذہن میں رکھنا کہ یہ عمرو ہے جبکہ یہ امرن ہے۔ چھٹی بات ہم نے یہ دیکھی کہ عمرو لیکن امرن۔ ساتویں بات دیکھیے، این اخوک الحسین، سمپل جملہ اسمیہ ہے، این ظرف خبر ہے، اخو مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو کیا اخو مرفوع ہے؟ مرفوع ہے بالواو، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اسماء الخمسہ میں سے ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے زو دیکھا، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ابو دیکھا، ایسے ہی اخو بھی اسماء الخمسہ میں سے ہے، لہذا یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ۔ لیکن یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ الحسین کیا ہے؟ الحسین جو ہے یہ بدل ہے اخو کا، یعنی ویئر از یور بردر، کون سا بردر؟ الحسین۔ تو الحسین جو ہے یہ اخو کا بدل ہے جو یہاں استعمال ہوا، تو اخو جو ہے یہ ظاہر مبدل منہ کہلائے گا نا۔ بنتہ زینب، آپ کہتے ہیں بنتہ زینب طبیبۃ، تو یہاں پہ زینب جو ہے یہ بنتو کا بدل ہے، تو ہم زینب بنتو کو کہیں گے کہ یہ مبدل منہ ہے۔ میں مبدل منہ کو ایک دفعہ اس طرح لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد کہیں آئے گا تو ہم یوں اس کو پریکٹس کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ مبدل منہ۔ تو بنتو جو ہے یہ مبدل منہ ہے جبکہ زینب اس کا بدل ہے، اور یہ ظاہر بنتو کی خبر ہے طبیبۃ۔ رأیت زمیلک عباسا، رأیت زمیلک عباسا، کریں ذرا انالائز، رأی فعل، تو زمیلہ پلس مضاف کا مضاف الیہ، واٹ از دس عباسن؟ یہ بدل ہے اور مبدل منہ کیا ہے؟ زمیلہ۔ اب زمیلہ کیونکہ منصوب ہو رہا تھا مفعول بھی بننے کی وجہ سے، گویا بدل کا اعراب وہ ہوگا جو مبدل منہ کا اعراب ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں مبدل منہ مرفوع تھا، یہ تو بدل مرفوع ہو گئے۔ یہاں پہ نوٹ کریں مبدل منہ مرفوع ہے
تو بدل بھی مرفوع ہو گیا. یہاں مبدل منہ کیونکہ مضاف مفعول بہ بن رہا ہے، مفعول بہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوب آیا، یہ منصوب آیا تو عباسن بھی منصوب آیا. تو گویا بدل جو ہے اس کی اعرابی حالت ڈیپینڈنٹ ہوگی مبدل منہ کی. مبدل منہ اگر مرفوع ہوگا تو بدل مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا تو بدل بھی منصوب ہوگا. لائک وائز اگر وہ مجرور ہوگا تو بدل بھی مجرور آئے گا اس کا. آپ کہتے ہیں کتبنا الی استاذنا، کتبنا الی استاذنا الدکتور بلال. اب نوٹ کریں، کتب فعل ہے، نا فاعل ہے، الی استاذی جار مجرور ہے، پلس یہ مضاف نا مضاف الیہ ہے، الدکتور بدل ہے استاذے کا، یہ گویا کہ مبدل منہ ہے، یہ مبدل منہ مجرور ہے، الدکتور بھی مجرور ہے، مزید بدل اس کا آگے بلالن ہے، بلالن بھی مجرور آ رہا ہے ہمارے پاس. تو ساتویں بات یوں سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کہا کہ بدل کا اعراب مبدل منہ کے مطابق ہوگا. نمبر 8 آخر، اور اس کی مؤنث آتی ہے، یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث آتی ہے اخری. آخر اور اس کی مؤنث ہے اخری، اور یہ دونوں ممنوع من الصرف ہیں. آپ کہتے ہیں غاب الیوم ابراہیم و طالب آخر. غاب الیوم ابراہیم و طالب آخر. یہ ظاہر ہے آخر طالبن کی نعت کے طور پر آیا، تو طالبن اگرچہ مرفوع ہے تنوین کے ساتھ، لیکن آخر جو ہے یہ بھی نکرہ فارم میں ہی ہے طالبن کے ساتھ، لیکن یہ سنگل ضمہ کے ساتھ آیا کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اسی کے سے آپ کہتے ہیں سے اسی جملے کو میں لکھوں اگر فیمیل کے لیے تو ہم کہیں گے غابت الیوم آمنۃ و طالبۃ اخری. غابت الیوم طالبۃ، الیوم آمنۃ و طالبۃ اخری. سألت مدرسنا و مدرسا آخر و مدرسا آخر. یہ منصوب کیونکہ یہ مفعول بہ ہے نا، دونوں یہ مفعول بہ ہے پلس مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر یہ مفعول بہ ہے منصوب ہے، پلس یہ منعوت ہے، اور آخرہ اس کی نعت آ رہی ہے. آخرہ منصوب ہے لیکن تنوین کے بغیر کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اسی سے آپ کہتے ہیں حفظت سورۃ الرحمن و سورۃً اخری. I memorized سورۃ الرحمن اینڈ another سورہ. تو یہ اخری جو ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ یہ
نعت بن رہی ہے سورتن کی، تو آخرو اس کی مؤنث ہے اخرى. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے شیئن کی جمع آتی ہے اشیاء، یہ افعلاء کے وزن پہ ہے بیسیکلی. اس وزن پر بھی جو اسم آتے ہیں وہ سارے بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. تو اشیاء جو ہے یہ ممنوع من الصرف ناموں میں سے. تو 9ویں بات یہ نوٹ کر لیں کہ اشیاء جو ہے یہ بھی ممنوع من الصرف ناموں میں سے اشیاء. 10ویں بات قرآن اور مصحف، یہ ہمارے ہاں غلط العام میں سے شمار ہوتا ہے. ڈفرنس بٹوین قرآن و مصحف. آپ کہتے ہیں مصحف ہندی و مصحف سے مصری. مصحف ہندی مصری ہو سکتا ہے، قرآن ہندی مصری نہیں ہوتا. مصحف کبیر و مصحف صغیر، یعنی چھوٹا بڑا قرآن نہیں ہے، چھوٹا بڑا مصحف ہے. مصحف ہم اپنی زبان میں نسخے کو کہتے ہیں، تو نسخہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، نسخہ لائنوں والا اور بغیر لائنوں والا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. قرآن سنگل آئیڈینٹی ہے. اور قرآن بیسیکلی کیا چیز ہے؟ قرآن وہ الفاظ ہیں جو مصحف کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تو مصحف میں اور قرآن میں یہ فرق جو ہے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. مصحف حجازی، آپ کہتے ہیں ان القرآن کلام اللہ، ان القرآن کتاب اللہ وَأَمَّا الْمُصْحَفُ فَهُوَ الْكِتَابُ. قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور مصحف کیا چیز ہے؟ وہ کتاب ہے جس میں یہ کلام، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو مصحف اور چیز ہے اور قرآن جو ہے وہ اور چیز ہے. ہمارے یہاں عام طور پر چھوٹا قرآن پکڑا دیں، بڑا قرآن پکڑا، تو قرآن چھوٹا بڑا نہیں ہے، مصحف چھوٹا بڑا ہے. لہذا اپنی پروننسیشن کی جو اصطلاح ہے وہ ہمیں کر لینی چاہیے کہ جب بھی آپ نسخہ مانگیں تو پھر اس کے نسخہ کہیں اس کو کہ جی چھوٹا مصحف یا بڑا مصحف، ہندی مصحف یا غیر ہندی مصحف. لیکن قرآن جو ہے وہ نہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے اور نہ ہندی مصری ہوتا ہے. آخری بات جی، غیرو جو ہے یہ بھی ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے. اب کہتے ہیں غیر مسترن، بغیر لائنوں والا. تو غیر مضاف ہے اور مسترن جو ہے یہ مضافل ہے. آپ کہتے ہیں غیر مسلم، تو ایکچولی وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں غیر مسلمن، ھذا الکلام غیر صحیح. تو یہ سارے میں غیر مضاف کے طور پر آیا اور صحیح، مسلم، مسترن یہ جو ہے مضاف الیہ کے طور پر آیا. الحمدللہ اس لیسن میں ہم نے 12 چیزیں دیکھی. نمبر 1 ہم نے کہا کہ ارادہ یریدو جو ہے یہ 4 لیٹر فعل ہے، اور 4 لیٹر فعل جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مضارع میں علامت مضارع یو کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ شروع ہوگی، نہ کہ 3 لیٹر کی طرح جیسے خرج یخرج، دخل یدخل، نصر ینصر، اس پیٹرن پر نہیں ہوگی. نمبر 2 ہم نے ما کا ایک استعمال آج اور نیا سیکھا
ہم نے اس سے پہلے ما اسم الاستفہام کے طور پر دیکھا تھا، ما نافیہ کے طور پر دیکھا تھا، اور آج ہم نے ما کو دیکھا کہ یہ الذی کے معنی میں اسم الموصولہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ نمبر 3 ہم نے اسماء الخمسہ میں سے آج یہ دیکھا کہ ذو جو ہے یہ بھی ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور یہ مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ، جبکہ یہ منصوب الف کے ساتھ ہوتا ہے اور مجرور یا کے ساتھ آتا ہے۔ پراپر ناؤن میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ فعلو کے وزن پر جتنے نام بھی آتے ہیں وہ سب بھی ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، جیسے ہم نے عمرو دیکھا، حبلو دیکھا، زحلو دیکھا، ظفرو دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رنگوں کے نام چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں وہ بھی ممنوع من الصرف ہیں، اور مذکر مؤنث دونوں کی جمع سنگل سیم آتی ہے، اور وہ آتی ہے فعلن کے وزن پر، جیسے احمر، حمراء دونوں کی جمع حمر، اسود، سوداء دونوں کی جمع سود۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک فرق یہ دیکھا کہ ناموں میں سے عمر لیکن امر فرق ڈالنے کے لیے آگے واو ایک ساکن جو وہ دی جاتی ہے، لیکن وہ واو ساکن منصوب میں ختم ہو جاتی ہے۔ امرن جب آتا ہے تو پھر آگے واو اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ عمر جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، وہ ویسے ہی سنگل فتح لے گا تو وہاں کنفیوژن کریٹ نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بدل جو ہے وہ ہمیشہ مبدل منہ کے اعراب کے ساتھ اپنی حالت کو بدلتا ہے، یعنی مبدل منہ اگر مرفوع ہے تو بدل مرفوع ہوگا، منصوب ہے تو منصوب ہوگا، مبدل منہ اگر مجرور ہے تو پھر بدل بھی مجرور آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آخرو کی مؤنث ہے اخرى، اور اخرى جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، آخرو بھی اور اخرى بھی، لیکن آخرو تو آخرو، آخرہ اور آخرہ ہوگا، لیکن اخرى جو ہے مرفوع ہوگا تب بھی اخرى، منصوب ہوگا تب بھی اخرى، اور مجرور ہوگا تب بھی اخرى آئے گا۔ اشیاء جو ہے یہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ پھر ہم نے قرآن اور مصحف کے درمیان فرق کو پہچانا کہ مصحف بیسیکلی اس نسخے کو کہتے ہیں جس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے، چھوٹا بڑا مصحف ہوتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور آخری بات ہم نے یہ دیکھی کہ غیرو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، جیسے غیر مستتر، غیر مسلم، غیر صحیح، اور یہ 12 نہیں بلکہ 11 باتیں ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله